نام ان کا میرے ذہن سے نکل گیا، وہ بوڑھے صحابی تھے، اس میں شاید لکھا بھی ہو، ہاں عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ، عمرو بن جموح. یہ یاد رکھیں، ایک ہے عمر، ایک کچھ صحابہ کا عمر ہے، جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عمر، اور بعض کیا کہ نا واو لگی ہوتی ہے، تو بعض لوگ نا اس کو عمرو پڑھ لیتے ہیں. وہ واو عربی میں اصل میں اس لیے تھے جن کے عین کے اوپر تھی نا زبر عمر، تو اس کے آگے واو لگتا تھا. یہ آئندہ آپ نے کہیں بھی پڑھیں تو اس کی ذرا اس کے وضاحت ذہن میں رکھیے گا. تو ویسے عمر پڑھیں گے اگر واو نہیں ہوگی، واو ہوگی تو عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھے صاحب مالدار بھی تھے. تو انہوں نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں کیا خرچ کروں. یہ آیت مبارکہ ان کو جو ہے نا وہ بتانے کے لیے جواباً ان کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ اتاری. آپ دیکھیں صحابہ کی فضیلت کتنی ہے کہ ایک صحابہ کے ایک سوال سے شریعت کا ایک پورا مسئلہ ہم تک پہنچا. ان کی فضیلت آپ دیکھیں اس حوالے سے بھی صحابہ کرام کی کتنی. کوئی صحابی سوال پوچھتے تھے، اللہ تعالیٰ قرآن میں جو ہے وہ نازل کرتے تھے، جواب دیتے تھے، اور ایک صحابی کے توسط سے ان کے سوال کے توسط سے دین کا ایک بڑا مسئلہ ہم تک پہنچ جاتا تھا. یہ بھی تو ایک بہت بڑا جو ہے نا صحابہ کی فضیلت ہے. تو فرمایا کیا خرچ کریں؟ کل فرما دیجئے ما انفقتم من خیر، جو کچھ مال نیکی میں خرچ کرو، خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل. وابن السبیل تو وہ ماں باپ اور قریب کے رشتہ داروں، یتیم اور محتاجوں، راہگیروں کے لیے، یعنی تو ماں باپ کو، تو ماں باپ کو صدقات اور زکوٰۃ وغیرہ نہیں لگتی، یاد رکھیں. وہ تو ویسے ان کی تو مدد کرنا ویسے ہی ان کا ہمارا فرض ہے نا کہ ان کی خدمت کی جائے. تو ویسے یہ کہ والدین کے لیے، اقربین قرابت داروں کے لیے، یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے، وابن السبیل مسافروں کے لیے، جیسے راہ جاتے کو مسافر میں مل جاتا ہے تو یہ مال ان کے لیے ہے. وما تفعلوا من خیر، اور جو بھلائی کرو فإن اللہ بہ علیم، بے شک اللہ اسے جانتا ہے. جو تم کرو گے نا چھپ کے دو گے، کسی نے نہیں دیکھا، کوئی کیمرہ نہیں تھا، کوئی تصویری ثبوت نہیں تھا، لیکن اللہ اس کو جانتا ہے. تو کہیں بھی کوئی بھی نیک کام کرو گے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کا اجر رہ جائے، وہ نوٹ نہ ہو. اس ایمان کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ نیک کام کیا کریں کہ اللہ کو پتہ، دنیا کو پتہ لگے نہ لگے اللہ کو پتہ. ایک بات. دوسری، گناہ کرتے ہوئے بھی ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کسی کو نہ بھی پتہ لگے، اللہ کی ذات جانتی ہے. کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، اور تم پر فرض ہوا خدا کی راہ میں لڑنا، وہو کرہ لکم، اور وہ تمہیں ناگوار ہے، مشکل ہے، پریشان ہے. جہاد کرنا اللہ نے فرض کیا لیکن مشکل ہے نا، ظاہر ہے جان کا خطرہ ہے. تو دنیا پھر وہی بات ہے، دنیا داری، رشتہ دار، ماں باپ، دوست احباب، بیوی بچے، تو مشکل ہوتا ہے جہاد پہ جانا. پھر آپ یہ دیکھیں جو صحابہ کرام سب کچھ اور چھاڑ کے دین کی خاطر جہاد پہ نکلتے تھے، کتنی عظمت اور فضیلت ہوگی ان کی. وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں بری لگے اور تمہارے حق میں بہتر ہو. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور قریب ہے کوئی بات تمہیں پسند آئے اور وہ تمہارے لیے شر ہو. وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، ہو سکتا ہے، یعنی اب یہاں فرمایا یہ تمہیں نہیں پتا کہ تم جن چیزوں کو، جن کاموں کو ہو سکتا ہے بہت بہتر سمجھ رہے ہو، اس میں تمہارے لیے بڑا شر ہو. اور ہو سکتا ہے جس کو تم حقیر جان کر چھوڑ رہے ہو یا تم اس میں شر سمجھ رہے ہو، اسی میں تمہارے لیے بڑی خیر ہے، جس میں تم سمجھ رہے ہو بڑی سختی ہے، بڑی تنگی. اچانک مجھے ایک بات یاد آ گئی. ہاں، جب حضرت دائی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ، سب نے جب وہ جتنی بھی وہاں کی دائیاں تھیں انہوں نے بچے لے لیے نا امیر گھروں کے، بڑے بڑے خوش وہ جی کا، کیونکہ مالدار لوگوں کے گھروں سے بچوں کو لے کے پالنے کا مطلب تھا مال بھی زیادہ ملے گا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یتیم تھے، آخر پہ رہ گئے. تو حضرت بی بی جو حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی لے گئی. اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ بظاہر جو مال نہیں مل رہا تھا، ذہن میں تھا کیا کریں گے؟ آپ کی تو گدی بھی بڑی لاغر تھی، حالات تو پہلے ہی بڑی غربت والے تھے. اگر ظاہری اسباب کے طور پہ دیکھا جائے تو انہوں نے کب خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے
انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ تاجدار جو ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے آ رہے ہیں. انہیں اندازہ دیکھیں نا، اگر غور کر کے دیکھیں، امام الانبیاء کو انہوں نے جو ہے وہ اپنی گود میں لے لیا. انہیں پتا تھا کتنی بڑی خیر ہے. دنیاوی معاملات میں بھی بعض دفعہ ہم کسی جگہ پہ مال خرچ کرنے لگتے ہیں، پتہ لگتا ہے یار پیسے کم ہو جائیں گے، گھاٹا ہے. تمہیں کیا پتا تمہارے لیے اس میں کتنی خیر ہے. جو اللہ نے جس کام کا حکم دے دیا، اگر تم پہ گراں بھی گزرتا ہے وہ کر کے تو دیکھو، اس میں بڑی خیر ہے. تو ہو سکتا ہے جس کو تم بڑا خیر سمجھ رہے ہو، بہت اچھا کام سمجھ رہے ہو، اس میں تمہارے لیے اشارہ ہے، وہی تمہارے لیے نقصان دہ. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. اس لیے بس اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے آگے جھک جاؤ. جیسا فرما دیا کر لو، بظاہر تمہیں نہ بھی سمجھ آئے تو کر لو، اسی میں خیر ہے. اور جس کام سے تمہیں منع کیا اگر اس میں تمہیں بظاہر کو نقصان نظر نہیں آ رہا تو بچ جاؤ، اسی میں نقصان ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.